پاکستان میں تاریخ کے بدترین سیلاب اور تباہ کن بارشوں سے 72 اضلاع میں تباہی، 3 کروڑ سے زائد افراد متاثر، 10 لاکھ بے گھر ہو گئے، 1100 افراد موت کی وادی میں چلے گئے۔ امدادی کیمپس میں مقیم متاثرین سیلاب کو خیموں، مچھردانیوں اور خوراک کی فوری ضرورت۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی اقوام متحدہ کے رکن ملکوں سے ہنگامی امداد کی اپیل۔ پاکستان میں انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا، اقوام متحدہ نے 16 کروڑ ڈالرز کی فوری امداد کی اپیل کر دی۔ چین سے سیلاب زدگان کے لیے امداد کی پہلی کھیپ کراچی پہنچ گئی۔ وفاقی وزیر خرم دستگیر اور وزیر محنت سندھ سعید غنی نے سامان وصول کیا۔ دوست ملک کا متاثرین سیلاب کے لیے 10 کروڑ یوان امداد کا بھی اعلان۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے اظہار تشکر۔ سندھ میں سیلابی صورتحال سے مزید تباہی، خیرپور میں مزید 400 دیہات ڈوب گئے، آبادیوں میں 10 سے 13 فیٹ پانی موجود۔ دادو کے دیہاتوں میں بھی ہر طرف پانی ہی پانی۔ سانگھڑ میں مکینوں نے پانی میں تیر کر محفوظ مقامات پر منتقلی شروع کر دی۔ قومی شاہراہ مہران نیشنل ہائی وے کا بیشتر حصہ بھی برباد۔ جوہی دادو روڈ زیر آب، شہر کا دادو سے رابطہ کٹ گیا۔ سیلابی ریلا خیرپور ناتھن شاہ کے قریب پہنچ گیا۔ سندھ کے 30 اضلاع میں سیلاب سے 860 ارب روپے کا نقصان کا تخمینہ، 450 ارب روپے مالیت کے 15 لاکھ مکانات تباہ، ہزاروں خاندان بے گھر ہو گئے، 402 اموات، 1056 افراد زخمی، کچے کے تمام علاقے زیر آب، لاکھوں ایکڑ پر کھڑی کپاس، کھجور، گنا، چاول، ٹماٹر، مرچوں، پیاز اور دیگر فصلیں تباہ و برباد، کاشتکاروں کو اربوں روپے کا نقصان ہوا۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل انعام میمن نے تفصیلات بتا دی۔ پٹھا میں سیلاب زدگان کو سرکاری عمارتیں تو مل گئیں، خیمے نہ مل سکے۔ مصیبت کے مارے بہت سے افراد نے دریائے سندھ کے پل پر بسیرہ کر دیا۔ سندھ سرکار سے امداد نہ ملنے کا شکوہ۔ جعفر آباد کے ہیڈ کوارٹرز ڈیرہ العیار میں کالونیز کو سیم نالوں نے ڈبو دیا، سڑکوں پر دریا بہنے لگے۔ گھر ڈوبنے کے بعد مکینوں کی چارپائیوں کو کشتیاں بنا کر نقل مکانی۔ بلوچستان بھر میں سیلاب سے 250 افراد جان سے گئے، 61,488 مکانات کو نقصان، 2 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبے پر کھڑی تیار فصلوں کو نقصان، 18 پل اور 1000 کلومیٹر میں زائد سڑکیں متاثر۔ پی ڈی ایم میں بلوچستان کی ابتدائی رپورٹ۔ وادی کالام کے خوبصورت گاؤں کو منہ زور ریلوں نے برباد کر دیا، درجنوں مکانات دھڑام سے گر گئے۔ پہاڑوں سے نکلنے والے تیز رفتار ریلوں کے باعث ہر جانب خوف کا سما، مکین کھلے آسمان تلے، امداد کے منتظر۔ صدہ میں سیلابی ریلا گھر ہی نہیں، بیوہ کی بیٹیوں کا جہیز بھی برباد کر گیا۔ متاثرین سیلاب کے کیمپ میں 5 بچیوں کی ماں شاکرہ کی سسکیاں، امداد کی اپیلیں۔ سیلاب کے باعث بے گھر کئی خواتین بچوں کے ساتھ کھلے آسمان تلے آ گئیں۔ نومولود بچوں کی ماں کا دودھ نہ ملنے کے باعث بیماریاں پھیلنے لگیں۔ آرمی چیف کا سیلاب سے متاثرہ علاقے سوات کا دورہ، سیلاب زدگان اور محصور سیاحوں سے ملاقات کریں گے۔ آرمی چیف آرمی ہیلی کاپٹر متاثرین سیلاب کو کانجو کینٹ منتقل کرنے میں مصروف، سیاحوں کو ضروری طبی امداد کے بعد روانہ کیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا سے آنے والے ریلوں کا رخ پنجاب کی جانب، ڈیرہ اسماعیل خان کے سینکڑوں دیہات ڈبونے کے بعد رحیم یار خان میں کچے کا علاقہ ڈبو دیا۔ دریائے سندھ کے کنارے چانچڑا شریف میں 100 سے زائد دیہات ڈوب گئے، ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ، لوگوں کی اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی۔ ڈیرہ غازی خان میں سیلاب سے سینکڑوں مکانات تباہ ہو گئے، ریسکیو اہلکار کشتیوں میں مکینوں کو بچانے میں مصروف۔ سیلاب میں فصلیں اور سڑکیں برباد، ملک بھر میں سبزیوں کی قلت پیدا ہو گئی، بچا کچا مال منہ مانگے داموں فروخت ہونے لگا۔ کراچی میں ٹماٹر کی پیٹی 4000 روپے اور پیاز 5000 روپے فی من تک جا پہنچا، ہری مرچیں 100 اور لیمو 200 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگا۔ بارشوں اور سیلابی صورتحال کے باعث لاہور کراچی ٹرین سروسز 5 روز سے بند، ریلوے آپریشنز کراچی سے میرپور خاص اور پشاور سے ملتان تک محدود، ٹرینز کی مکمل بحالی میں مزید 1 ہفتہ لگنے کا امکان، سستے سفر سے محروم شہریوں کا ٹرینز جلد بحال کرنے کا مطالبہ۔
متاثرین کی بڑی تعداد نے کراچی آمد کے بعد ٹینٹ مارکیٹ میں خیموں کی قلت، کپڑا نہ پہنچنے پر پیراشوٹ کے بنے خیمے تیار کیے جانے لگے۔ دکانداروں نے شہریوں کو شادی بیاہ والے شامیانے عطیہ کرنے کی اپیل کر دی۔ ملکی معیشت کے لیے اچھی خبر، آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے قرض پروگرام بحال کر دیا۔ 1 ارب 10 کروڑ ڈالرز کی قسط جاری کرنے کی منظوری۔ پروگرام میں جون 2023 تک توسیع کر دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے معیشت کے لیے مثبت پیش رفت قرار دی۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کو شاباش۔ حکومت آئی ایم ایف کے کہنے پر بجلی کے نرخ 60 روپے فی یونٹ تک لے جانا چاہتی ہے۔ کراچی کے بڑے صنعتکاروں کا دعویٰ، بجلی بلز میں لگائے گئے ٹیکسز اور نرخوں میں اضافہ مسترد کر دیا، خبردار کر دیا، فیصلوں پر نظر ثانی نہ کی گئی تو صنعتوں کو تالے لگ جائیں گے۔ بغاوت پر رخسانے کے کیس میں گرفتار شہباز گل کو ریلیف نہ ملا۔ اسلام آباد کی عدالت نے درخواست ضمانت مسترد کر دی۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت سے 1 روز قبل ضابطہ اخلاق جاری۔ عمران خان کے 15 وکلاء کو کمرہ عدالت میں آنے کی اجازت ہوگی۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان اور ایڈوکیٹ جنرل آفس سے 15 لا افسران اور 15 کورٹ رپورٹرز کو شرکت کی اجازت۔ رجسٹرار آفس نے پاسز کے لیے تنظیموں سے فہرستیں طلب کر لی۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فواد چودھری کے خلاف کارروائی سے روک دیا۔ فواد چودھری نے الیکشن کمیشن کے توہین عدالت کے نوٹس کو چیلنج کیا تھا۔ الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری، 7 ستمبر کو جواب طلب۔ ہاکی اولمپئن منظور جونیئر کی لاہور میں تدفین۔ نماز جنازہ میں ہاکی فیڈریشن کے عہدیداران اور دیگر کی شرکت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا میت لواحقین کے حوالے کرنے میں تاخیر کا نوٹس، واقعے کی تحقیقات کا حکم دے دیا۔ سیکرٹری صحت پنجاب سے رپورٹ طلب۔ عراق میں نئے انتخابات کے مطالبے سے پیدا سیاسی بحران سنگین ہو گیا۔ مقتدر صدر کے سیاست چھوڑنے کے اعلان پر ہزاروں حامی بھپر گئے۔ ایوان صدر میں دھاوا بھول دیا۔ سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ، 12 مظاہرین جان سے گئے۔ بغداد میں ہنگامے بڑھنے پر امریکی سفارت خانے سے عملے کا ہیلی کاپٹر کے ذریعے انخلا۔ ٹرمپ کے خلاف قانونی کارروائی پر امریکی اداروں کو ہنگاموں کا خطرہ۔ سابق امریکی صدر کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے قانون حرکت میں نہیں آتا۔ سینیٹر لنزے گراہم نے اداروں کا معیار دوہرا قرار دے ڈالا۔ ایف بی آئی نے رواں ماہ ڈونلڈ ٹرمپ کی رہائش گاہ سے خفیہ دستاویزات برآمد کی تھی۔